نزول قرآن کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ نزول قرآن دو طرح سے ہوا، اور اسی حوالے سے مختصراً گفتگو کی تھی۔ آج جو ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ موضوع ہے کہ کیا سنت نبی جو ہے وہ بھی وحی ہے یا نہیں ہے۔ قرآن مجید تو وحی ہے، اس کے اوپر تو ہم سب کا اتفاق بھی ہے، اعتماد بھی ہے، یقین بھی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی وحی کے اندر آتا ہے یا نہیں آتا۔ تو اکثر علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ بھی وحی کے اندر آتا ہے۔ اب وحی جو ہے قرآن مجید وحی مطلوع ہے، وحی مطلوع یعنی اس کی تلاوت کرنے سے عبادت ہے، اس کی تلاوت کرنا عبادت ہے، اس کی تلاوت کرنے پر ثواب ملتا ہے۔ اور قرآن حدیث نبوی یا سنت نبوی جو ہے وہ وحی غیر مطلوع ہے، اس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ اب یہ بات کہاں سے ثابت ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اقوال، احادیث اور سنت جو ہے وہ بھی وحی ہے؟ تو وہ خود قرآن مجید کے اندر ایک آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ وہ اپنے نفس کی بات جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے نہیں کرتے، سوائے کہ جو کچھ بولتے ہیں، جو کچھ بتاتے ہیں وہ وحی ہے اللہ کی طرف سے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ سنت نبی جو ہے وہ بھی وحی ہے۔ اور دوسری بحث یہ ہے کہ سبب نزول، کہ آیت کی نازل ہونے کا سبب کیا ہے، کس وجہ کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی ہے، کون سا ایسا واقعہ ہے جس پر یہ آیت نازل ہوئی ہے یا ان آیات کا نزول ہوا ہے۔ اب سبب نزول کی معرفت جو ہے وہ فہم قرآن مجید اور تفسیر کے لیے بہت ضروری ہے۔ کیونکہ بعض آیات ایسی ہیں کہ ان کا سبب نزول کے بغیر ان کا مفہوم سمجھ میں نہیں آتا۔ ایسی متعدد مثالیں قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، جن میں سے ایک مثال یہ بھی آیت ہے کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ تم اللہ کے لیے ہی مشرق و مغرب سمتیں ساری اللہ کی ہیں، جس طرف بھی ہو تم چہرہ کر سکتے ہو۔ اب اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ قبلے کا رخ جو ہے وہ بندے کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن نماز کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ اب اگر اس آیت کا ہمیں سبب نزول پتہ نہیں ہوگا تو اس آیت کے حکم کا مفہوم جو ہے وہ ہم سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اب یہ آیت نازل ہوئی ہے کچھ مخصوص صورتوں کے اندر کہ جب کوئی بندہ مسافر ہو اور وہ قبلے کے رخ کا تعین نہ کر سکتا ہو، اس کو پتہ نہ ہو، تو وہ کسی بھی طرف رخ کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ وہ پہلے اپنا اجتہاد کرے گا، پوچھ گچھ کرے گا، دیکھے گا۔ اگر تو اس کے لیے ممکن ہو کہ وہ قبلے کا رخ معلوم کر لے تو پھر قبلے کے رخ کی طرف کرے گا، اگر اتنا اس کے لیے ممکن نہ ہو تو پھر وہ کسی بھی طرف رخ کر کے نماز ادا کر سکتا ہے۔ ایسی متعدد آیات ہیں جن کا سبب نزول کے بغیر ان کا مفہوم جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اب سبب نزول بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مختلف آیات کا ایک ہی سبب نزول ہو سکتا ہے، اور بعض مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک آیت کے مختلف سبب نزول بھی ہو جاتے ہیں۔ تو سبب نزول کی معرفت قرآن کی سمجھ کے لیے اور قرآن کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے، احکامات کو سمجھنے کے لیے، اور ایک کن کن لوگوں کے لیے یہ حکم آیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے سبب نزول کا جاننا اور اس کی معرفت جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری اور اہمیت کے حامل ہے۔ تو آج کی اس مختصراً ویڈیو کے اندر ہم نے یہی گفتگو کی ہے۔ کل انشاءاللہ ہم نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو لائیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء کا ضرور اظہار کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔